السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز کے مسائل کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ سابقہ درس میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہنے کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرنا ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرأت کیا پڑھنا ہے، قرآن مجید سے کیا تلاوت کرنی ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت یا بعض آیتیں پڑھنا سنت و مستحب ہے، لازم نہیں ہے، لیکن پڑھنا سنت اور مستحب ہے۔ چنانچہ رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو اور قبلہ رخ ہو جائے تو تکبیر کہہ، پھر ام القرآن پڑھ یعنی سورۃ الفاتحہ، پھر جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن بھی پڑھ۔ اس حدیث سے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا حکم معلوم ہوتا ہے، اور اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اس بات کا حکم ہے کہ قرآن میں سے اللہ تعالیٰ جتنا پڑھنے کی توفیق دے نمازی پڑھ لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد نمازی کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے وہ قرآن مجید پڑھے، چاہے کوئی چھوٹی سورت ہو یا کوئی بڑی سورت ہو، یا پھر قرآن کریم کی بعض آیتیں پڑھ لیں۔ اس معاملے میں کوئی خاص مقدار متعین نہیں کی گئی کہ اتنا ہی پڑھنا لازم ہے یا اتنا پڑھنا ہے، یہ فیصلہ نمازی پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ جتنا قرآن پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کا چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ سے زائد پڑھنا، پہلی دو رکعتوں میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ مزید کچھ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں 30 آیتوں کے بقدر قرأت کرتے تھے، پہلی دو رکعتوں میں 30 آیتیں تقریباً پڑھا کرتے تھے، اور بقیہ دونوں رکعتوں میں 15 آیتوں کے بقدر تلاوت کرتے تھے۔ اس کے یعنی 30 آیتوں کی نصف پڑھتے تھے، پہلی دو رکعتوں میں 30 آیتیں اور بعد کی دو آیتوں میں نصف یعنی 15 آیتیں پڑھتے تھے، اور آپ عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں 15 آیتوں کے بقدر پڑھتے تھے، شروع کی دو رکعتوں میں 15 آیتیں عصر میں، اور بقیہ دونوں رکعتوں میں اس کے نصف پڑھا کرتے تھے یعنی آدھا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر و عصر میں چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی پڑھنا ثابت و مسنون ہے، اور بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور پہلی دو رکعتیں بقیہ دو رکعتوں سے طویل کرنا، لمبی کرنا بھی سنت ہے، کہ 4 رکعت ہے، پہلی دو رکعتیں لمبی کر لی جائیں، اس کے بعد والی دو رکعتیں پہلی والی سے مختصر ہو۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ پڑھنا لازم نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں قرأت تلاوت کی جاتی ہے، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بلند آواز سے پڑھ کر سنایا، ہم نے بھی تمہیں بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم سے چھپا کر سرن پڑھا، بغیر آواز کے پڑھا، ہم نے بھی اسے تم سے چھپا کر سری طور پر ہی پڑھا، اور اگر تم سورہ فاتحہ سے زائد نہ پڑھو تو وہی تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو تو کافی ہو جائے گی، اور اگر زائد پڑھو تو یہ بھی بہتر ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں میں، تمام نمازوں میں قرأت ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، لیکن بعض نمازوں میں یہ قرأت جہرن ہوگی آواز سے، جیسے فجر میں، مغرب میں، عشاء کی نماز، اور بعض نمازوں میں سرن ہوگی جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ بعض نمازوں میں سری طور پر اور بعض نمازوں میں جہری طور پر؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی عقلی جواب نہیں دیا کہ اپنی عقل سے کوئی بات بتائیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ صاف صاف بتا دیا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ایسا کرتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ایسا ہی کریں گے، کوئی عقلی طور پر جواب نہیں۔ تو یہ ایک بہت عمدہ ہی جواب ہے،
بہت ہی عمدہ جواب ہے ایک مسلمان کے تعلق سے، کسی اسلامی عمل کے تعلق سے، کہ ایک مسلمان کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ سنت کو لوگوں کے سامنے جوں کا توں پیش کر دے کہ بھائی یہ سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اپنی طرف سے گڑھ کر حکمتیں اور علتیں نہ بیان کرے کہ ایسا کرو کیونکہ یہ اس وجہ سے ہے، ایسا کرو اس وجہ نہیں، یہ کرنا اس لیے کہ سنت ہے، یہ کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اس لیے کرنا نہیں، کس لیے کرنا اس سے سروکار نہیں، صرف حکم ہے رسول کا، اللہ کا، اس لیے کرنا۔ یہ حکمت کس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ سبب ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ایسا کچھ کرنا ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کسی عمل کی شریعت سے حکمت اور مصلحت معلوم ہو جائے، شریعت میں بیان ہو تو کیا جا سکتا ہے، اس کے مطابق بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے نماز کی حکمت بیان کی گئی کہ نماز کا مقصد ہے اللہ کی یاد، روزے کی حکمت بیان کی گئی تقویٰ کا حصول، تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر معلوم ہوئے کہ شریعت نے بتلایا نہیں گیا، خواہ مخواہ حکمتیں گڑھ کر اپنی طرف سے بنا کر پیش کرنا یہ مناسب بات نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہی کو اپنے لیے کافی سمجھا جائے۔ اس حدیث میں دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ نماز میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے تو بھی کافی ہے، البتہ سورۃ الفاتحہ کے بعد مزید سورتیں یا آیتیں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی ہے، اور آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ برابر پڑھتے تھے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید سے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ظہر و عصر کی نمازوں میں اور ان کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا، پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور پھر سورت ملانا، چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت بھی سنا دیتے تھے، پڑھتے تھے بعد کی 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں تو ہمیں کوئی آیت بھی سنا دیا کرتے تھے، اور آپ آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ یہ عام معمول تھا آپ کا کہ آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو ایک بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر کی 4 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، ایک بات، اور صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے تھے، جو عام معمول تھا آپ کا عام معمول یہی تھا۔ مزید یہ کہ مغرب و عشاء میں بھی آپ کا طریقہ یہی تھا، پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور پھر کچھ ملانا اور پھر صرف سورۃ الفاتحہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کبھی کبھار کوئی آیت سنا دیتے تھے، کوئی آیت بلند آواز سے پڑھ دیتے تھے کہ تاکہ صحابہ جان لیں کہ آپ ان نمازوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، معلوم ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ قرآن کے پڑھنے میں اتنا محو ہو جاتے تھے، مگن ہو جاتے تھے قرآن مجید کے پڑھنے میں کہ کبھی کوئی آیت جہر سے ادا ہو جاتی، ہم پڑھ رہے ہیں اور اسی میں کوئی آیت جو ہے بلند آواز سے ادا ہو گئی اور آدمی کو محسوس نہیں ہوا، تو یہ دونوں باتیں ہی علماء نے بیان کیا، تو بتلانے کے لیے یا آدمی مگن ہو گیا پڑھنے میں اور بلند آواز سے ہوئی آیت ادا کر دی۔ لیکن اصل بات جو یہاں قابل غور ہے کہ آپ کبھی کبھار کوئی آیت سنا دیتے تھے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کی قرأت سری ہوتی تھی، ظہر اور عصر میں سری ہوتی تھی، ورنہ کبھی کبھار کسی آیت کا سنانا مذکور نہیں ہوتا، کہتے سنا دیتے، یعنی خاموشی سے پڑھتے تھے، کبھی سنا دیتے تھے۔ ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے بعد مزید کچھ پڑھنا، ظہر اور عصر میں خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کیا امام کے پیچھے مزید ہم کچھ اور پڑھ سکتے ہیں؟ تو جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ قرأت منع، جہری نمازوں میں منع ہے، البتہ سری نمازوں میں زائد صورتوں کا پڑھنا مستحب اور افضل ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آدمی کچھ اور پڑھ لے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ فجر، مغرب اور عشاء جہری نمازیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور ظہر و عصر سری نمازیں، یہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو بھی بتلانے کی ضرورت ہے۔ بعض عورتوں کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا ہے اور وہ جو ہے ان ساری نمازیں سری پڑھتی ہیں، ساری نمازیں سری پڑھتی ہیں، یا عصر و ظہر سری جہری پڑھنے لگتی ہیں،
تو ان کو بھی یہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ پہلے ایک درس میں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور تراویح کی نماز بھی جہری نماز ہے، تراویح کی نماز بھی جہری نماز ہے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی قرأت کرتے تھے۔ اب یہ 5 نمازیں ہیں، ہمیں عام طور پہ علم ہے کہ ان 5 نمازوں میں کس نماز کو جہری پڑھنا ہے اور کس نماز کو سری پڑھنا ہے۔ چنانچہ فجر کی 2 رکعتیں جہری ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں سری ہیں، عصر کی 4 رکعتیں سری ہیں، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں جہری اور تیسری رکعت سری ہے، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں جہری ہے اور بعد کی 2 رکعتیں سری ہیں۔ تو یہ دلیلیں اس کے تعلق سے واضح ہیں، لیکن چونکہ مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتیں جہری ہیں اور یہ سنت ہے، تو مغرب اور عشاء کی بقیہ دونوں رکعتوں میں سری قرأت کرنا مسنون ہے۔ امام نووی، ابن قدامہ، ابن حزم اور کئی علماء رحمہم اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا کہ یہ جو سری اور جہری والی کیفیت ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا، تمام علماء کا اتفاق ہے، اور مسلمان دور اول سے، صحابہ کے زمانے سے اب تک اسی طرح نماز پڑھتے آئے ہیں۔ اب کوئی آ کر عصر کو جہری پڑھنے لگے، کہے کہ نہیں یہ طریقہ درست ہے، تو اس کی بات درست نہیں رہے گی۔ تو نمازوں میں ہمیں قرأت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، لیکن کیفیت کیا ہوگی، کیسی تلاوت کریں گے آپ؟ چنانچہ اس کو بھی بیان کرتے چلیں۔ قرآن کریم کی قرأت، تلاوت نماز کا اہم حصہ، سورۃ الفاتحہ کے بغیر تو نماز اور رکعت ہی نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرأت کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کریم پڑھنا خود ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس لیے قرآن کے حروف کی صحیح ادائیگی اور اس کے پڑھنے کا صحیح انداز سیکھنا بھی ایک ضروری چیز ہے۔ بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہی درست نہیں ہوتی، بعض تلاوتیں ایسی ہوتی ہیں بعض لوگوں کی کہ ان کا نماز پڑھانا ہی درست نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا، قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھنا۔ لہٰذا نماز پڑھنے والا جب قرآن پڑھے تو حروف کے مخارج کا لحاظ کرے، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے یہ سیکھے، ضروری ہے، اور کس حروف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ بعض حروف ہے جن کو موٹا پڑھنا ہے، جن کو باریک پڑھنا ہے، کس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، تو یہ بھی سیکھنا ہے، اور تیز تیز پڑھنے کے بجائے سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ ہر آیت پر رکنا، تلاوت کا طریقہ نماز میں کہ ہر آیت پر رکنا، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرأت میں ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ چنانچہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رک جاتے، الحمدللہ رب العالمین، رک جاتے، الرحمن الرحیم، پھر رکتے، مالک یوم الدین، پھر رکتے۔ یہ طریقہ ہے نماز میں قرأت کا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت یہی ہے کہ قرآن پڑھنے والا ہر آیت کے ختم پر، ہر آیت کے اخیر میں وقف کرے، ٹھہر جائے۔ اس طرح پڑھنے سے حروف کی ادائیگی بھی صحیح طور پر ہو پاتی ہے اور نماز میں خشوع و سکون بھی باقی رہتا ہے۔ مزید یہ کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس میں غور و فکر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، آدمی غور و فکر کر سکتا ہے، ورنہ حالت تو یہ ہے کہ چند منٹ میں، ایک ویڈیو آئی تھی 7 منٹ میں 20 رکعت تراویح پڑھی گئی، تو آپ سوچئے کیسی قرأت کی گئی ہوگی، نماز کی کیا حالت۔ آداب تلاوت میں سے اور نماز میں قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب میں سے، مسنون طریقے میں سے کہ اچھی آواز سے قرأت کرنا،
کہ آدمی اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن پڑھتے وقت اپنی آواز کو مزین کرو، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو۔ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کلام سے محبت اور اس کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ اسے ادب اور سلیقے سے پڑھا جائے۔ تلاوت قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اسے اچھی آواز سے پڑھا جائے، کیوں ہی کسی طرح نہ پڑھ دیا جائے، بلکہ آواز اچھی ہو آدمی، بلکہ گنگنا کر، جسے کہا گیا تغنی سے پڑھا جائے، تغنی سے پڑھا جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے، چنانچہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو تغنی سے یعنی گنگنا کر نہ پڑھے۔ تو گنگنا کر پڑھنے کی، لے کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ جب قرآن کو اچھی آواز سے گنگنا کر پڑھا جائے تو ایسی قرأت سے دل پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دل کی اصلاح میں یہ چیز بہت مفید ہوتی ہے۔ آدمی کا دل لگتا ہے اچھی آواز میں جب کوئی گنگنا کر تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی تعظیم کے ساتھ تلاوت کرنا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن تو پڑھیں لیکن تعظیم کے ساتھ۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اچھی آواز سے گنگنا کر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے گانوں اور غزلوں کی طرح پڑھا جائے، گانے کے انداز میں آدمی پڑھے، غزلوں کی طرح آدمی پڑھے، نہیں، ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کے ساتھ ادب و وقار کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا جائے، قرآن کی ایک عظمت اور اللہ کی عظمت کا خیال ہو اور اس انداز سے اس کی تلاوت ہو۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والوں میں سب سے اچھی آواز والا وہ ہے کہ جب تم اس کو پڑھتا سنو کہ پڑھ رہا ہے کوئی تو تمہیں محسوس ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو لے ہو، گنگناہٹ ہو، آواز اچھی ہو، لیکن گانے والا طرز نہیں ہونا چاہیے، غزلوں والا طرز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی آواز سے پڑھنے میں تکلف اور غلو کرنا صحیح نہیں، کہ آدمی تکلف کرے، تصنع، بناوٹ نہ کرے، تکلف سے کام لے کے زبردستی زبان کو یہاں وہاں چلانا اور زبردستی آواز بنانے کی کوشش کرے، نہیں، جو فطری آواز ہے اس حسن کو برقرار رکھتے ہوئے آدمی اچھی آواز میں گنگناہٹ کے ساتھ ادا کرے۔ ہر آدمی کی فطری آواز ہوتی ہے اور وہ ہر آدمی اپنی فطری آواز میں گنگنا سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ غور کریں، ہر کوئی جو ہے تنہائی میں کوئی نظم پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے تو وہ گنگناتا ہے، تو وہی گنگناہٹ چاہیے، یعنی کہ آدمی اس میں تکلف کرے، بناوٹ لے کر آئے یا نقالی کرے قرأت لوگوں کی، جن کی آوازیں اچھی ہے، جن کی قرأت اچھی ہے، ان کی نقالی کرے۔ یہاں پر یہ بات بیان کروں کہ نقالی کرنا کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا۔ آپ پڑھیں گے کہ صحابہ اچھی آواز والے تھے، اچھا قرآن پڑھتے تھے، لیکن کسی کے بارے میں آپ نہیں پڑھیں گے کہ کسی صحابی نے کسی کی نقالی کی ہے۔ آج جو لوگ نقالی کرتے ہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ آج کے دور کی ایجاد ہے۔ لوگ اب نقالی کر رہے ہیں، فلاں امام کی نقالی، فلاں امام کی نقالی، فلاں قاری کی نقالی، یہ مناسب۔ آپ اپنی فطری آواز میں حسن پیدا کر کے پڑھیے، یہ مطلوب ہے، نقالی مطلوب نہیں ہے۔ اگر یہ چیز پسندیدہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ فلاں کی نقل کرو، فلاں کی نقل کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھی آواز کے شوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے بن جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ یہاں تک معاملہ رہا حالت قیام میں نماز کیسی رہے گی۔ نماز جو ہم پڑھیں گے اور حالت قیام میں رہیں گے تو کیا کرنا ہے، کیسے ہوں، تو تمام تفصیلات حالت قیام کے تعلق سے گزر چکی ہیں۔ البتہ ایک چیز میں نے محسوس کی کہ وہ چھوٹ گئی، وہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ حالت قیام میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دائیں کو بائیں پر اور سینے پر رکھنا ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کا ذکر نہیں ہوا، کیسے رکھنا ہے۔ چنانچہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، کلائی پر، یہ کلائی پر اور بازو پر رکھا، یہ بازو
تین طریقہ بیان کیا۔ علماء لکھتے ہیں مطلب ہے کہ کبھی ایسے رکھتے تھے، کبھی ایسے رکھتے تھے اور کبھی ایسے رکھتے تھے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اس طریقے سے رکھے کہ کچھ حصہ پشت پہ آ جائے، کچھ کلائی پہ آ جائے اور کچھ بازو پہ آ جائے، کچھ بازو پہ آ جائے، تو یہ حدیث میں جو تینوں باتیں بیان کی گئی وہ ایک ساتھ ادا ہو جائیں گی۔ تینوں الگ الگ بھی کہا گیا اور تینوں ایک ساتھ بھی کہا گیا، اور بعض روایتوں میں دائیں کو بائیں سے پکڑنے کا بھی ذکر ہے، دائیں کو بائیں سے پکڑنے کا بھی ذکر ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ آدمی رکھے اور پکڑ لے، رکھے اور پکڑ لے، رکھے اور پکڑ لے، پکڑ سکتا ہے۔ ایک تو رکھنا ہوا اور ایک پکڑنا، کہ دائیں سے بائیں کو پکڑ لے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ حالت قیام کے تعلق سے جتنی باتیں تھیں نماز میں الحمدللہ وہ بیان کی جا چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی حالتیں رکوع سجدے وغیرہ ان پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔